وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنا دفاع کرو۔ قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذھب والفضۃ کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیے، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور۔ اسے دارالقطنی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے
کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے۔ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ 30 گائیں ہوں تو اس پر 1 سال کا بچڑی یا بچڑا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں، سبزی پر زکوٰۃ نہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے تو اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیجو گے، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، اسے کل اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اور سورۃ مزمل میں آتا ہے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خیر ہے یا شر ہے، چھپے یا کھلے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، جذباتی ہونے سے بچنا چاہیے۔ جب یہ پتہ چل بھی جائے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کا مخالف ہے یا آپ کا دشمن ہے، تو ضروری نہیں کہ تم اعلان مقابلے پہ اتر آؤ۔ اس کے مقابلے میں 2 طریقے ہیں، وہ اختیار کرو۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، اس کو بھڑکنے نہ دو، اس کو روک کے رکھو۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنا دفاع کرو، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان کمزور ہو، جب اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو، اور یہ یاد رکھے انسان کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے تو خیر ہی خیر ہے، مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ آخر کب تک ہم صبر کریں، آخر ہم ہی کیوں صبر کریں، ہم ہی کیوں نیکیاں کرتے رہیں، ہم ہی کیوں معاف کریں۔ کہا کہ جو بھی کرو گے اللہ کے پاس اس کا اجر مل جائے گا۔ اگر دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، جبر بھی ہو رہا ہے، تو اجر نہیں ضائع جائے گا، تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔